الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جو ہے وہ حرف جار کا اجرا کیا تھا، حرف کا جو اجرا ہے وہ تقریباً کر لیا تھا ہم نے، جو با حرف جار پہ اجرا جاری ہونا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو ہے اب اسم بسم اللہ میں لفظ اسم پہ جو ہے وہ اجرا کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ لفظ اسم پہ کیا کیا اجرا ہو سکتا ہے۔ اور با پہ جو حرف جر با ہے اس پہ جو ہے انشاءاللہ مزید بھی اجرا ویسے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ با جو ہے وہ کتنے معنی کے لیے آتا ہے، تو با جو ہے وہ 10 معنی کے لیے آتا ہے، جو ایک شرح تعامل کے متن میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ساتھ میں اجرا میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں جو با ہے وہ ان معنی میں سے کون سے معنی کے لیے ہے ویسے، اور معنی بھی کتنے ہیں۔ تو با 10 معنی کے لیے آتا ہے، الصاق کے لیے آتا ہے، تعدیہ کے لیے آتا ہے، مصاحبت کے لیے آتا ہے، استعانت کے لیے آتا ہے۔ تو 10 معنی ہیں، ان میں سے زیادتی کے لیے بھی زائد بھی ہوتا ہے۔ تو ان معنی میں سے یہ جو ہے یہ استعانت والا ہے، یہاں با استعانت کے لیے، یعنی اللہ کے نام کی مدد سے میں جو ہے وہ شروع کرتا ہوں، وہ جو رحمان و رحیم ہے۔ تو یہاں با استعانت کے لیے۔ اس کے بعد اسم پہ اجرا ہے، تو بسم اللہ میں لفظ اسم جو ہے اس پہ اجرا ہے۔ اس کا جو با ہے اصل میں تب بھی اسم تھا، لیکن با جو ہے وہ یہاں پہ ساکت کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے وہ ساکت کر دی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، وگرنہ اصل میں یہ اسم ہے۔ تو اب یہ اسم ہے، تو اسم پہ ہم نے اجرا کرنا ہے کہ بھی یہ جو اسم ہے یہ لفظ ہے یا غیر لفظ ہے۔ تو بھئی لفظ ہے، ہاں بھئی یہ غیر لفظ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جس کا انسان تلفظ کرتا ہے، تو لہذا یہ لفظ ہی ہوگا، غیر لفظ تو نہیں ہوگا کہ انسان اس کا بھی تلفظ کرتا ہے اور کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ لفظ کی قسموں میں سے کتنی قسمیں ہیں؟ تو بھئی لفظ کی 2 قسمیں، محمل موضوع۔ تو یہ کون سی قسم ہے؟ تو جواب میں آئے گا کہ بھئی یہ موضوع ہے۔ بھئی محمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جواب یہ آئے گا محمل اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور اسم کا تو معنی ہے ایک نام، اس کا معنی ہے نام، اور تو بھئی اسم کا معنی ہے تو یہ بن گیا موضوع اس لیے۔ اب یہ ہے کہ موضوع کتنے قسمیں؟ 2 قسمیں، مفرد مرکب۔ تو یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ تو بھئی یہ اسم جو ہے یہ مفرد ہے، مرکب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مرکب 2 یا زائد 2 سے زائد الفاظ کے مجموعہ کہتے ہیں، اور یہ اسم میں نہیں پائے جا رہا، 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، تو ایک ہی لفظ ہے، تو بھئی مفرد ہے۔ ہاں بھئی مفرد ہے، تو مفرد کیوں ہے؟ کیونکہ ایک موضوع لفظ ہے، با معنی لفظ ہے، ایک وہ لفظ ہے جس کا معنی ہے۔ اب بھئی مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ مفرد کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ تو یہ کون سی قسم ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ تو بھئی فعل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بھئی فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ فعل کی علامت کیا ہے؟ قد کا ہونا، سین کا ہونا، سوفا کا ہونا، ماضی مضارع امر کا ہونا، نہیں کا ہونا، ضمیر بارز مرفوع متصل کا ملا ہونا، آخر میں تاء ساکنہ کا ہونا، ان میں سے یہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ بھئی یہ لفظ اسم جو ہے بھئی حرف کیوں نہیں ہے؟ کہ بھئی حرف کی علامت نہیں پائی جائے۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم اور فعل کی علامتیں نہ پائی جائیں، اور اس میں اسم کی علامت پائی جا رہی ہے۔ تو اسم کی اسم اللہ میں کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ تو اسم کی یہاں 3 علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ تو جی ہاں، اسم کی جو علامتیں ہیں یہ کبھی اسم کی علامتیں ہوں یا فعل کی علامتیں ہوں، تو یہ 2 اور 3 بھی اکٹھی پائی جا سکتی ہیں۔ جیسے قد یضربو میں دیکھیں، قد یضربو میں تو اس میں جو ہے وہ قد بھی پایا جا رہا ہے، یضرب بھی پایا جا رہا ہے، اور قد سیضربو میں کہیں تو قد بھی پایا جا رہا ہے، سین بھی پایا جا رہا ہے، اور یضربو فعل مضارع ہونا بھی پایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہاں پہ بھی 3 علامتیں ہیں۔ تو ہاں بھی اسم کتنی علامتیں ہیں؟ بہت سی علامتیں ہیں، ان میں سے یہاں کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ تو بھئی اسم اللہ میں ایک علامت ہے کہ اسم پہ جر ہے، اور جر کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ بھئی بھی شروع میں حرف جر داخل ہے، تو کسی کے شروع میں حرف جر ہو تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ اسم ہے۔ تو بی داخل ہے اسم کے اوپر، تو پتہ چلا کہ یہ اسم جو ہے یہاں پہ بی حرف جر اس پہ داخل ہے تو یہ اسم ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ اسم اللہ، اللہ کا نام، یہ جو اسم ہے یہ مضاف ہے، اور مضاف جو ہوتی ہے مضاف ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ کبھی بھی فعل مضاف نہیں ہوتا، فعل مضاف الیہ تو بن سکتا ہے، جیسے یوم ینفع الصادقین، تو یہاں یوم مضاف ہے اور یہ ینفع سارا آگے مضاف الیہ ہے، لیکن مضاف جو ہے یہ کبھی فعل نہیں بن سکتا،
اور مضاف کبھی حرف بھی نہیں بن سکتا، مضاف صرف اور صرف فعل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ یہ مضاف ہونا یہ بھی علامت پائی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی اسم اللہ یہ مضاف ہے، تو مضاف ہونے پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک قاعدہ لگ رہا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ اسم کے بعد معرف باللام اسم آ جائے تو نکرہ اسم مضاف بنتا ہے۔ تو یہاں اسم اللہ میں اسم نکرہ ہے اور اللہ اسم جلالت اس کے بعد ہے جو کہ معرف باللام ہے، تو نکرہ اسم کے بعد معرف باللام اسم آ جائے تو نکرہ اسم مضاف بنتا ہے، لہذا اس قاعدے کی روح سے ہم نے یہ جانا کہ اسم یہاں پہ مضاف ہے۔ تو یہاں تک یہ ہو گیا اس کے اسم ہونے پہ اجرا۔ اب یہ ہے کہ اسم کی اقسام ہیں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، افراد و تثنیہ جمع کے اعتبار سے اور اعراب و بنا کے لحاظ سے۔ اب یہ جو اسم ہے تو ہم اس کی بالترتیب یہ سارے اجراءات اس پہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اسم جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو بھئی یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، تو اس کے جواب میں آئے گا کہ بھئی یہ معرفہ ہے اسم۔ معرفہ کیوں ہے بھئی؟ کیونکہ معرفہ کی قسم پائی جا رہی ہے۔ ہاں بھئی معرفہ کتنی قسمیں ہیں؟ معرفہ کی یہ 7 قسمیں ہیں، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں ضمیر، اس میں علم، معرب بالاضافت، معرب بالندا اور معرب باللام۔ تو اسم اللہ میں بھی کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ ہاں یہ اسم جو ہے نا یہ معرب بالاضافت ہے۔ ہاں بھئی معرب بالاضافت کیا ہوتا ہے؟ معرب بالاضافت وہ ہوتا ہے کہ وہ اسم جو کسی معرفہ اسم کی طرف مضاف بن رہا ہو تو وہ معرب بالاضافت کہلاتا ہے۔ لہذا اسم جو ہے یہ واقعی ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا ہے کہ اسم جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے اللہ اسم جرات کی طرف جو کہ معرب باللام ہے، تو لہذا ثابت ہوا کہ یہ اسم جو ہے یہ معرب بالاضافت ہے، ثابت ہوا، یعنی مضاف جو ہو معرفہ کی طرف تو معرب بالاضافت ہوتا ہے، اور معرف بالاضافت یہ معرفہ کی ایک قسم ہے۔ تو پتہ چلا اسم جو ہے یہ معرفہ ہے اور اس کی قسم معرب بالاضافت پائی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس میں ضمیر کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیروں کی ہیں 5 قسمیں، ٹھیک ہے، اور ان قسموں میں سے اسم کوئی قسم نہیں ہے۔ ہاں بھی ضمیروں کی 5 کون سی قسمیں؟ بھئی ضمیروں کی 5 یہ قسمیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل، یہ 5 قسمیں، اور ان میں سے یہ کوئی قسم میں سے نہیں ہے۔ اور ضمیر کی اس طرح بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ بھئی ضمیر کی 3 قسمیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور، اور ضمیر مرفوع کی 2 قسمیں: ضمیر مرفوع متصل اور منفصل، منصوب کی بھی 2 قسمیں، متصل منفصل، مجرور کی ایک قسم متصل۔ تو اس انداز سے بھی اجرا کر سکتے ہیں، یعنی یہ ایک ہیں ڈائریکٹ کے ضمیر کی 3 قسمیں: مرفوع، منصوب، مجرور، پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 اور آخری کی ایک قسم ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ کے ضمیر کی 5 قسمیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، جیسے کہ ابھی گنوایا ہے۔ تو بھائی یہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، تو ان میں سے کون سی بھی یہ قسم نہیں ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس کے جواب میں کہیں گے یعنی آگے والا پوچھے گا کہ ضمیر مرفوع متصل کیوں نہیں ہے، تو جواب میں کہیں گے یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں بھائی وہ کون سی ہیں؟ تو آپ سنیں گے ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، پورے 14 سے پڑھیں گے۔ تو چونکہ ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ فعل سے جدا ہو ہی نہیں سکتی، متصل اس لیے اسے کہتے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے جب اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں تو لکھنے میں پورا فعل ہی لکھتے ہیں، ضربا، ضربا، ضربو۔ حالانکہ حقیقت میں یہ ضربا یہ ضمیر متصل نہیں ہے، ضربا کے اندر ہوا ضمیر متصل ہے، ضربا میں بھی ضربا ضمیر مرفوع متصل نہیں ہے بلکہ اس میں الف ضمیر متصل ہے۔ اس طرح ضربو میں واو ضمیر متصل ہے، ضربت میں ہی ضمیر متصل ہے، ضربتا میں الف ہے، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا میں نون ضمیر متصل ہے، ضربتا میں تا ہے، ضربتما میں تما، آگے ہیں تا، تما، تمتی، تما، تنا، تونا، یہ ضمیریں ہیں۔ تو فعل کو ساتھ میں اس لیے لگایا جاتا ہے ضمیر مرفوع متصل بیان کرتے ہوئے کیونکہ یہ ضمیریں فعل کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ تو اب بھئی ضمیر متصل نہیں ہے تو بھئی ضمیر مرفوع منفصل کیوں نہیں ہے؟ بھئی ان میں سے بھی کوئی نہیں پائی جا رہی، وہ کون سی ہیں؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انا، نحن، ان میں سے بھی کوئی نہیں۔ ہاں بھئی ضمیر منصوب متصل کیوں نہیں ہے؟ تو جواب میں آئے گا ان میں سے بھی یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ کون سی ہیں؟ بھئی یہ ہیں ضربہ، ضربہما، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہن، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا۔ تو ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے یہ۔ تو ضمیر منصوب منفصل کیوں نہیں ہے؟ ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے، وہ کون سی ہیں؟ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایایا، ایانا۔ تو
تو یہ ہیں ضمیر منصوب منفصل، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایایا، ایانا۔ اس کے بعد ضمیر مجرور متصل کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ وہ جو ہے یا تو حرف سے ہوگی یا اسم سے ملی ہوگی، لہو، لہما، لہم، یا ہوگی یا ولدہو، ولدہما، تو ان میں سے بھی یہ کوئی نہیں ہے، تو لہذا ثابت ہوا کہ اس میں ضمیر نہیں ہے۔ اب یہ کہ اس میں اشارہ کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب آئے گا کہ بھئی اس میں اشارہ کی ہیں 3 قسمیں، ان میں سے کوئی قسم نہیں پائی جا رہی۔ ہاں بھئی 3 قسمیں کون سی ہیں اس میں اشارہ کی 3 قسمیں یہ ہیں، اس میں اشارہ للقریب، اس میں اشارہ للبعید، اور اس میں اشارہ للمکان۔ ہاں بھئی اس میں اشارہ للقریب کون سے ہیں، تو اس میں اشارہ للقریب یہ ہیں ہاذا، ہاذانی، ہاذا، ہاذانی، اور یہ حالت رفیع ہو گئی، ہاذانی تثنیہ کی، ہاذینی، اور اولائکا، اور مؤنث کے لائے گا ہاذہی، ہاتانی، اور اولائکا، اور جمع، اور اس کے بعد اس میں اشارہ للبعید ہیں تو وہ ہوں گے ذالکا، تلکا، زانکا، زانکما، اور تاکا، تاکما، اور اولائے، ہا اولائے، تو یہ بعید کے لیے ہیں، اس میں اشارہ بعید کے لیے۔ تو اس میں اشارہ جو ہے وہ اولائے کا اور ہا اولائے، یہ ان میں سے ایک قریب کے لیے اور ایک بعید کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہیں وہ اس میں اشارہ للقریب ہو گئی، للبعید ہو گئی، اور اس میں اشارہ للمکان، ہنا کا، ہنالکا، سما، ہا ہنا، ہنا، تو ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو ثابت ہوا اس میں اشارہ نہیں۔ ہاں بھی اس میں اصول میں سے نہیں ہے، بھی اس میں اصول کی قسمیں نہیں پائی جا رہی۔ اس میں اصول کتنی قسمیں، اس میں موصول کی بھی 2 قسمیں، اس میں اصول یہ ہیں بھئی، اس میں اصول کیوں نہیں ہے بھئی، اس میں اسماء موصولہ میں سے یہ نہیں ہے، اسم اسماء موصولہ میں سے نہیں ہے۔ ہاں بھئی اسماء موصولہ کون سے ہیں، آئی ہیں الذی، اللذانی، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللواتی، اللائی، تو اور الذین، تو یہ ساری اس میں اسماء موصولہ ہیں، ان میں سے بھی یہ کوئی نہیں پایا جا رہا۔ اور اسماء موصولہ یہ بھی ہیں ما، من، ایو، تو ان میں سے یہ کوئی نہیں پایا جا رہا۔ اس کے بعد ہے کہ بھئی اس میں علم کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ کہ اسم جو ہے نا یہ نام نہیں ہے کسی کا، تو اس کے بعد معرب باللام نہیں ہے، تو بھئی اس پر الف لام نہیں ہے، معرب ندا نہیں ہے، اس کے شروع میں حرف ندا نہیں ہے، تو اس طرح یہ ہم نے ثابت ہوا کہ معرفہ کی باقی کوئی بھی قسم نہیں ہے، یہ معرب جو ہے یہ معرب بالاضافت ہے بس۔ تو یہاں تک یہ معرفہ نکرہ کا اجرا ہو گیا۔ اس کے بعد اب ہے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو اس کے جواب میں آئے گا کہ بھائی صاحب یہ اسم جو ہے نا یہ مذکر ہے۔ ہاں بھائی مؤنث کیوں نہیں ہے، کیونکہ مؤنث کی علامتیں نہیں پائی جا رہی۔ مؤنث کی کون سی علامتیں، مؤنث کی ویسے تو 3 علامتیں ہیں، لیکن اجرا کو تھوڑا اور تمام چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں اس لیے ہم کہیں گے کہ مؤنث کی 5 علامتیں ہیں۔ بھائی کون سی علامتیں ہیں، پہلی ہے مؤنث کی علامت الف مکسورہ، دوسری ہے الف ممدودہ، تیسری ہے گولتا، چوتھی یہ ہے کہ وہ اسماء جو مؤنث کے نام ہوں، یہ چوتھی علامت ہے کہ وہ اسماء جو مؤنث کے نام ہوں، اور 5ویں علامت کیا ہے کہ وہ اسماء بھی مؤنث کہلائیں گے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسم جو ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ اس میں آخر میں گولتا ہے، نہ الف مکسورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ اسم جو ہے مؤنث کا نام ہے، اور نہ ہی اسم مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اب جو ہے نا ثابت کیا ہوا کہ اسم جو ہے یہ مذکر ہے۔ تو اس کے بعد اب آ جائیں تو مؤنث نہیں ہے، تو اس لیے مؤنث ہوتا تو مؤنث کی جو مزید قسمیں ہیں، مؤنث سماعی، مؤنث لفظی، قیاسی، تو اس کی طرف آگے بڑھتے تو وہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ کوئی مؤنث ملے گا تو اس مقام پہ وہاں پہ اجرا ہوگا۔ تو اسم کا یہاں تک یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، تو بھئی اسم واحد ہے۔ ہاں بھئی تثنیہ جمع کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ کہ بھئی تثنیہ اور جمع کی علامت نہیں پائی جا رہی۔ ہاں بھئی تثنیہ اور جمع کی علامت ہے، تثنیہ کی علامت یہ ہے کہ آخر میں الف نون ہو، ٹھیک ہے، یا آخر میں یا نون ہو جس یا کا ما قبل فتح ہو، تو یہاں ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ اچھا جمع نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ جمع کی ہیں اقسام، اور ان قسموں میں سے یہاں کوئی قسم نہیں پائی جا رہی۔ تو ہاں بھئی جمع کون سی قسم ہے، جمع قسم ہے جمع سالم اور جمع مکسر، تو جمع سالم بھی نہیں ہے، جمع مکسر بھی نہیں ہے، اور جمع قلت بھی نہیں ہے، جمع کثرت بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ بھی ہے کہ شروع میں پہلے اس کا جواب اس طرح بھی دیتے ہیں بھئی جمع کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی جمع وہ ہوتی ہے جس سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں، تو اس سے 2 سے زیادہ افراد نہیں سمجھے جا رہے، اس لیے یہ جمع نہیں ہے۔ تو اب اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جمع کی علامت نہیں پائی جا رہی، جمع کا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ جمع کی علامت نہیں پائی جا رہی۔ ہاں بھئی جمع کون سی علامت ہے، تو اس کا جواب یہ کہ جمع کی علامت ہے واو نون ہو آخر میں،
یا پھر وہ یا نون ہو جس یا کا ما قبل کسرہ ہو، تو ایسا وہ نون اور ایسا یا نون بھی نہیں ہے۔ اور علامت کیا ہے؟ جمع قلت کا وزن ہونا، تو وہ بھی کوئی وزن نہیں پایا جا رہا، اور جمع کثرت کا وزن ہونا تو وہ بھی کوئی وزن نہیں پایا جا رہا۔ جمع قلت کے 6 اوزان ہیں، جمع کثرت کے زیادہ ہیں، تو جمع قلت کے جو 6 اوزان ہیں ان کے علاوہ جو بھی اوزان ہیں وہ جمع کثرت کے ہیں، تو اس لیے جمع قلت کے اوزان یاد کر لیں تو جمع کثرت خود بخود یاد ہو جائے گی۔ جمع قلت کے کون سے اوزان ہیں؟ جمع قلت کے اوزان ہیں افعول، افعیلۃ، فعلۃ، افعال، اور مفعلون، مفعلات، یعنی جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، تو ان میں سے یہ کوئی وزن نہیں پایا جا رہا، تو اس لیے یہ جو ہے جمع قلت نہیں ہے، اور جمع کثرت بھی نہیں ہے، جمع کثرت کا بھی کوئی وزن نہیں پایا جا رہا۔ تو جب جمع ہی شروع سے نہیں ہے تو اس کے سامنے سے کوئی قسم بھی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال جمع کے یعنی اس کے جمع کی نفی کرنے کے لیے اور تثنیہ کی نفی کرنے کے لیے ہم دو طرح سے جواب دے سکتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ واحد تثنیہ جمع میں جب کوئی اسم واحد ہو، تثنیہ اور جمع کے جب اس کی نفی کریں گے تو دو طرح اس کا اجرا کر سکتے ہیں، یعنی بھئی واحد تثنیہ کیوں نہیں ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے دو فرد نہیں سمجھے جا رہے، اسم سے ایک ہی اسم یعنی نام، ایک ہی نام، اس سے یہ سمجھا جا رہا ہے، اور جمع اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس سے دو سے زائد افراد نہیں سمجھا رہے، جب دو نہیں سمجھا رہے تو زائد بھی نہیں سمجھائیں گے، کنفرم ہے، تو تثنیہ اور جمع نہیں ہے، اس لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک اور انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی تثنیہ اس لیے نہیں ہے کہ تثنیہ کی علامت نہیں پائی جا رہی، یعنی الف نون اور یا نون، جس یا کا ما قبل فتح ہو، اور جمع نہیں ہے تو جمع اس لیے نہیں ہے کیونکہ جمع کی علامت نہیں پائی جا رہی۔ جمع کی علامت ہے بھئی وہ نون ہو یا یا نون ہو جس کا ما قبل کسرہ ہو، یا جمع قلت کا وزن ہو یا جمع کثرت کا وزن ہو، تو جمع قلت کا بھی کوئی وزن نہیں ہے، جمع کثرت کا بھی وزن نہیں ہے۔ جمع کثرت کے بھی کثیر وزن ہیں، جیسے کہ جیسے فعل، ٹھیک ہے، فعل، اور مفاعل، مفاعیل، تو اس کے علاوہ فعال، فعول، تو اور بھی کئی سارے اوزان ہیں برحال۔ تو یہ اس طرح تثنیہ اور جمع کی نفی آپ جو ہے نا وہ اس طرح دو انداز سے کر سکتے ہو۔ تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ بھئی یہ واحد ہے، ٹھیک ہو گیا بھئی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ بھئی یہ مفرد ہے یا یہ مرکب ہے، اب آگے چلتے ہیں کہ یہ بھئی اسم جو ہے یہ معرب ہے یا مبنی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ معرب ہے۔ ہاں بھئی سوال یہ ہے کہ بھئی یہ مبنی کیوں نہیں ہے، تو بھئی مبنی اس لیے نہیں ہے کیونکہ مبنی کی کوئی بھی قسم نہیں پائی جا رہی، یا مبنی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، مبنی الفاظ میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ ہاں بھئی مبنی الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ بھئی ماضی ہوتا ہے، امر حاضر ہوتا ہے، جو ہے وہ اس کے علاوہ تمام حروف ہوتے ہیں، جملہ ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن ہوتا ہے، وہ فعل مضارع ہو گیا کہ جس کے آخر میں نون تاکید ہو، تو ان میں سے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اسم جو ہے نہ یہ فعل ماضی ہے، نہ امر حاضر ہے، نہ جملہ ہے، اسم جو ہے نہ یہ وہ کیا ہوتا ہے فعل مضارع نون تاکید والا ہے، نہ یہ اس میں غیر متمکن ہے، یعنی اس میں غیر متمکن میں سے اسم اشارہ بھی نہیں ہے، اسم موصولہ بھی نہیں ہے، اسم کنایت، اسم ظروف بھی نہیں ہے، اسم استفہام بھی نہیں ہے، اسم اشارت بھی نہیں ہے، اسم افعال بھی نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ معرب ہے۔ اب یہ ہے کہ جب اسم، یہ لفظ اسم معرب ہے تو یہ معرب فعل ہے یا معرب اسم ہے، تو ہم شروع میں ہی بتا چکے ہیں کہ اسم جو ہے یہ اسم ہے اور اس میں اسم کی علامتیں پائی جا رہے ہیں، لہذا یہ معرب اسم ہے۔ اب معرب اسم ہے تو معرب اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو معرب اسم کی بھئی 12 قسمیں ہیں یا 9 قسمیں یا 16 قسمیں، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب وہ کون کون سی ہیں؟ بھئی وہ یہ ہیں مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح، یہ سارے، تو غیر منصرف، اس میں مقصور، اس میں منقوص، تو ان میں سے یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اسم ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ تو پھر سوال ہوگا کہ بھئی یہ مفرد منصرف صحیح ہے تو قائم مقام صحیح کیوں نہیں؟ تو جواب آئے گا کہ قائم مقام صحیح کی تعریف فٹ نہیں ہو رہی۔ قائم مقام صحیح یہ ہے کہ آخر میں حرف علت ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، یعنی آخر میں وہ یا اور ما قبل ساکن ہو، تو اسم کے آخر میں میم ہے، وہ یا ہے نہیں۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی یہ غیر جمع مؤنث سالم کیوں نہیں ہے؟ اس کے آخر میں الف تا ہوتا ہے، اس کے آخر میں الف تا نہیں ہے۔ جمع مکسر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جمع ہی نہیں ہے۔ تثنیہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بھئی تثنیہ ہی نہیں ہے۔ اچھا اس میں مقصور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ الف آخر میں الف مقصورہ نہیں ہے۔ مضاف الیاء کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے یا کی طرف۔ اس میں منقوص کیوں نہیں ہے؟ اس میں منقوص کے آخر میں حرف علت ہوتی ہے، اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ غیر منصرف کے نہیں ہے، غیر منصرف کے اپنے اسباب ہیں، 9 سبب ہیں، عدل، وسطانیس، تعریف، جمع، وزن فعل، الف نون زائد تان، ان میں سے بھی یہ کچھ نہیں پایا جا رہا، تو لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ یہ مفرد منصرف اور جمع مذکر سالم، تو کچھ بھی باقی جو اقسام ہیں اس میں معرب کی کوئی بھی نہیں پائی جا رہی، تو ثابت ہوا کہ اسم جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ اب یہ ہے کہ مفرد منصرف صحیح کیسے ہے؟ تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ یہ اسم مفرد ہے
تثنیہ جمع نہیں ہے، اور منصرف ہے تو اس لیے منصرف ہے کیونکہ غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح اس لیے ہے کہ نحویوں کے اندر صحیح یہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، تو اسم کے آخر میں حرف علت نہیں ہے بلکہ میم ہے، تو لہذا ثابت ہوا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اسم ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، تو مفرد منصرف صحیح کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ تو اسم کون سی حالت میں پڑا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا کہ بھئی یہ حالت جری میں پڑا ہوا ہے۔ تو اب سوال ہوگا کہ بھئی یہ حالت رفعی میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا کہ بھئی اسم حالت رفعی میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ حالت رفعی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اسم جو ہے یا یہ چیز جو ہے مرفوع ہے، تو اس کو کہتے ہیں بھئی یہ حالت رفعی میں ہے۔ تو اب کوئی بھی اسم حالت رفعی میں تب ہوتا ہے جب مرفوعات میں سے ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ حالت رفعی میں کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ مرفوعات میں سے کچھ نہیں ہے۔ ہاں بھئی مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ فاعل، نائب الفاعل، مبتدا، خبر، افعال ناقصہ اور ما ولا مشبہتان بلیسا کا اسم، لائن کی خبر اور لائن فی جنس، حروف ما ولا مشبہتان بلیسا اور افعال ناقصہ کا اسم، لائن فی جنس، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، یہ چیزیں مرفوع ہیں، اور اسم ان میں سے کچھ نہیں ہے۔ بھئی بسم اللہ اسم بھئی فاعل نہیں ہے، تو فاعل کیوں نہیں ہے بھئی؟ تو واضح سی بات ہے کہ فاعل جو ہے نا وہ اس کے لیے فعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں کوئی فعل نہیں ہے جو جس کی فاعل وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو، تو اسم کی طرف کوئی فعل معروف کی اسناد نہیں ہے، کوئی فعل معروف کی نسبت نہیں ہے۔ نائب الفعل کیوں نہیں ہے؟ نائب الفعل وہ ہوتا ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو، تو اسم کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہی نہیں ہے۔ مبتدا کیوں نہیں ہے؟ بھئی مبتدا کہتے ہیں معرفہ اسم کو جو شروع کلام میں آئے، تو یہ بسم اللہ میں اسم جو ہے یہ شروع کلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس سے جملے کی شروعات ہو رہی ہو، تو اس سے جملے کی نئی شروعات ہو رہی، اس کے اوپر تو حرف جر داخل ہے۔ تو اب بھئی خبر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خبر وہ ہوتی ہے کہ جس سے پہلے مبتدا ہو، تو یہاں اسم سے پہلے کوئی مبتدا ہی نہیں ہے، یا اسم کے بعد بھی کوئی مبتدا ہی نہیں ہے جس کی اس کو خبر بنا سکے۔ تو افعال ناقصہ اور ما ولا مشبہتان بلیسا کے اسم کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ان کے لیے افعال ناقصہ چاہیے اور ما ولا چاہیے، تو یہاں نہ ما اور لا ہے اور نہ افعال ناقصہ ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی یہ لائن فی جنس اور حروف مشبہ فعل کا اسم کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا بھی یہ جواب ہے کہ اس کے لیے لائن فی جنس اور حروف مشبہ فعل چاہیے، اور یہاں ان میں سے کچھ نہیں ہے، تو کلیئر ہو گیا کہ یہ اسم جو ہے مرفوعات میں سے نہیں ہے۔ جب یہ مرفوعات میں سے نہیں ہے تو یہ حالت رفعی میں بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حالت نصبی میں ہے یا نہیں ہے؟ تو بھئی حالت نصبی میں بھی نہیں ہے کیونکہ یہ منصوبات میں سے نہیں ہے۔ منصوبات کیا ہیں؟ 5 مفعول ہو گئے، حال تمیز مصنع ہو گیا، اور باقی افعال ناقصہ اور ما ولا مشبہتان بلیسا کی خبر اور لائن فی جنس اور حروف مشبہ فعل کا اسم، تو یہ ان میں سے بھی کچھ نہیں ہے، تو بھئی یہ حالت جری میں ہوا۔ اب حالت جری میں سوال یہ ہے کہ حالت جری میں کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ کیونکہ یہ مجرورات میں سے، پھر سوال ہے کہ مجرورات کتنے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ مجرورات 2 ہیں، ایک ہے جو حرف جر سے مجرور ہے، ایک ہے جو مضاف الیہ ہو۔ تو بھئی یہاں کون سا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ وہ مجرور ہے جو حرف جر کا مجرور ہو، تو یہ بھی حرف جر ہے، اس کا یہ اسم مجرور ہے، تو ثابت ہوا کہ اسم حالت جری میں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مفرد منصرف صحیح کی حالتیں تینوں کس سے آتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ حالت رفعی میں ضمہ لفظی آتا ہے، حالت نصبی میں فتح لفظی آتا ہے، اور حالت جری میں کسرہ لفظی آتا ہے۔ تو یہاں یہ ان میں سے چونکہ ثابت ہم نے کر دیا کہ حالت جری میں ہے، تو حالت جری کسرہ لفظ سے آتی ہے، اس لیے ہم نے اسمی پہ کسرہ اعراب دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں میرے بھائی، میرے بچوں، طالب علموں، دیکھو کہ ہم نے جو ہے یہ اسم پہ مکمل جو ہے یہ اسم ہے، اسم نہ ہے بھی اسم، اور اسم فی الحرف میں بھی اسم، نام بھی اس کا اسم ہے۔ تو بسم اللہ کا یہ جو اسم ہے، اس اسم پہ ہم نے مکمل اجرا کر دیا، جو بھی اسم کے لیے اجرا کی ضرورت تھی تو ہم نے اس کا جو ہے نا تقریباً اس پہ اجرا ہم نے کر لیا۔ تو اب یہ ہے اجرا کرنے کے بعد پھر اجرا ہوتا ہے اس بات کا کہ چلو اجرا تو اس پہ ہو گیا، اب یہ ہے کہ یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ تو ترکیب نے اسم جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے، اور اس کے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے، پچھلی ویڈیو میں ہے کہ مضاف کیوں بن رہا ہے، تو ہم نے جواب دیا تھا کہ اس لیے کہ مضاف کا یہاں قاعدہ لگ رہا ہے کہ نکرہ اسم کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو نکرہ اسم مضاف بنتا ہے، تو اس لیے اسم کو ہم نے یہاں مضاف بنایا کہ اس کے بعد اللہ اسم ذات مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں تک جو ہے بسمی ہمارے جو ہے اس تیسری ویڈیو تک بسمی کا جو اجرا بھی ہو گیا، اور بھی اور اسم کی ترکیب بھی یہاں تک ہو گئی۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ اسم جلالت پہ اجرا ہوگا۔